بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم فزکس 10 کے چیپٹر الیکٹروسٹیٹکس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 13 ہے۔ الیکٹروسٹیٹکس میں چارجز کی ساکن حالت میں جو چارجز کی خصوصیات کا مطالعہ جو ہے وہ الیکٹروسٹیٹکس کہلاتا ہے۔ یہ الیکٹروسٹیٹکس کی ڈیفینیشن ہے۔ چارجز کے ساکن حالت میں چارجز کی خصوصیات کا مطالعہ الیکٹروسٹیٹکس کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے چارجز ہوتے کیا ہیں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک چارج ہوتا کیا ہے۔ تو اکثر آپ نے شاید آپ کو اس بات کو تجربہ ہوا ہو کہ اگر آپ کسی میٹل آبجیکٹ کو ٹچ کریں تو اچانک آپ کو ایک کرنٹ یا شاک کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو راڈ جو تھا میٹل آبجیکٹ ہے وہ چارجڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ جب اس کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ چارج آپ کے ہاتھ میں منتقل ہوتا ہے، تو آپ کا ہاتھ بھی الیکٹریکلی چارج ہو جاتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ کرنٹ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک کنگھی اپنے بالوں میں پھیرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کاغذ کے ٹکڑوں کے قریب لے کر آتے ہیں تو وہ کنگھے کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ یا ایک اور ایگزامپل لے لیں کہ اگر ایک گلاس راڈ ہمارے پاس ہے اور اس کو ہم ایک ریشمی کپڑے کے ساتھ ہم اس کو رب کریں تو یہ دونوں جو ہیں یہ چارج ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ایک گلاس راڈ ہے، یہ ہم اس کو ریشمی کپڑے کے ساتھ رب کر رہے ہیں۔ اسی طرح دو گلاس راڈ کو ہم نے رب کیا، رب کرنے کے بعد جب ہم ان گلاس راڈ کو ایک دوسرے کے قریب رکھیں گے تو یہ ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے یا ان کو ایک دوسرے کو دفع کریں گے۔ اسی طرح اگر اس گلاس راڈ کو اس ریشمی کپڑے کے قریب ہم لے کر آئیں تو یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے، کشش کریں گے۔ دیکھیے کشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح اگر ہم ایک چارجڈ گلاس راڈ کو، جس کو ہم نے ایک ریشمی کپڑے سے رب کر کے رگڑ کر ہم نے چارج کیا ہے اور اس کو ہم ایک پک بال کے سے جو نیوٹرل ہے اس سے ہم ٹچ کرتے ہیں تو کیا ہوگا، جب ہم اس کو ٹچ کیا تو اس نے اپنا چارج اس میں ٹرانسفر کر دیا۔ اسی طرح ہم دوسری جو گلاس راڈ ہے اس کو بھی ایک نیوٹرل پک بال سے ٹچ کریں اور ٹچ کرنے کے بعد جب ہم ان دونوں پک بال کو ایک دوسرے کے قریب لے کر آئیں گے ٹچ کیے بغیر تو یہ دونوں ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے، یعنی ان میں دفع کی قوت ہوگی۔ ہوا فزیکل کوانٹٹی جو اس تمام مظہر کی جو کی ذمہ دار ہے اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرک چارج۔ تو الیکٹرک چارج جو ہے وہ ایک پراپرٹی آف میٹر ہے جس کی جو دوسرے میٹر پہ جو ہے اپنی الیکٹروسٹیٹک انٹریکشن جو ہے وہ لگاتا ہے، یہ شو کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ جو ایگزامپلس لی ہیں جن میں کم والی ہے، ایک گلاس راڈز کی ہے یا ریشمی کپڑا یا پھر پک بال کی، ان سب کو ہم کہتے ہیں چارج باڈیز ہیں گے یا ان کو الیکٹریفائڈ باڈیز بھی کہتے ہیں۔ تو الیکٹروسٹیٹکس کیا ہے؟ الیکٹروسٹیٹکس میں ساکن جو چارجز ہیں ان کی خصوصیات کا مطالعہ جو ہے وہ الیکٹروسٹیٹکس یا اسٹیٹک الیکٹریسٹی کہلاتا ہے۔ ساکن چارجز کی خصوصیات کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے جی؟ الیکٹروسٹیٹکس یا اسٹیٹک الیکٹریسٹی کہلاتا ہے۔ تو ایک جسم کو چارج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یا تو ایک دوسرے کے ساتھ رب کر کے یا پھر دوسرے کے ساتھ رگڑ کے اس کو چارج کریں گے، یا پھر جو ہے ایک چارج جسم کو نیوٹرل جسم کے ساتھ ٹچ کریں گے تو وہ چارج ہو جائے گا۔ تو یہ جو ایگزامپلز ہیں راڈ اور ریشمی کپڑے والی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چارج کیسے منتقل ہوگا۔ جب ہم نے گلاس راڈ کو ریشمی کپڑے پر رگڑا تو کیا ہوا کہ دونوں جو ہیں وہ چارج ہو گئے
اور جب ہم نے اس کو دوبارہ جو ہے اس گلاس راڈ کو ریشمی کپڑے سے ٹچ کیا اور اس کو دوبارہ سے اٹھایا تو کیا ہوگا، یہ اس کا چارج ختم ہو جائے گا، یا ہم کہیں گے چارج جو ہے وہ نلیفائی ہو گیا، ختم ہو گیا، نیوٹرل ہو جائیں گے۔ تو ان تمام آبزرویشن سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جب ہم نے گلاس کو اور ریشمی کپڑے کو رد کیا تو ایک پہ پازیٹیو اور دوسرے پر نیگیٹو چارج جو ہے وہ آ گیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چارجز جو ہیں وہ دو اقسام ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ تو جو نیگیٹو چارجز ہیں وہ ایک دوسرے کو جو ہے ریپیل کرتے ہیں، مطلب لائک چارجز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں، یعنی کہ پازیٹیو کو ریپیل کرے گا اور نیگیٹو کو ریپیل یا دفع کی قوت ہوتی ہے، جبکہ جو ان لائک چارجز ہیں یعنی کہ ایک پازیٹیو اور دوسرا نیگیٹو مخالف چارجز ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، کشش کرتے ہیں، ان کے درمیان کشش کی قوت ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک ایٹم کا اندرونی مشاہدہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ایٹم کے اندر جو نیگیٹو الیکٹرانز ہوتے ہیں اور جو پازیٹیو چارج ہوتے ہیں وہ بیلنس ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، لیکن رگڑنے پر ایک جسم کو جب رب کیا جاتا ہے تو اس کے جو لوز الیکٹران ہوتے ہیں وہ رگڑ کی وجہ سے ٹوٹ کے دوسرے منتقل ہو جاتے ہیں دوسرے جسم پہ، اور اس کے الیکٹران جو ہے وہ دوسرے جسم کو منتقل ہو گئے، جس کی وجہ سے اس میں الیکٹرانز کی کمی ہو جاتی ہے اور یہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اور دوسرا جسم جس میں الیکٹران منتقل ہوئے ہیں اس میں الیکٹران کی زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ نیگیٹو چارج ہو جاتا ہے، اس پہ جو ہے وہ پازیٹیو چارج آ گیا اور دوسرے پر نیگیٹو چارج آ گیا، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ پازیٹیولی چارجڈ ہے اور یہ نیگیٹیولی چارجڈ ہے۔ تو اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں اوپر والی سرگرمی سے، کہ ایک تو چارج جو ہے کسی جسم کی بنیادی خصوصیت ہے جس کی بنا پر وہ دوسرے جسم کو کشش یا دفع کرتا ہے، دوسرا مختلف اجسام پر رگڑ کی وجہ سے دو طرح کا چارج ہم نے پیدا کیا، اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو چارج۔ تو لائک چارجز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں، پازیٹیو کو، نیگیٹو چارج کو دفع کرتا ہے، اور مخالف چارجز جو ہیں وہ ان لائک چارجز ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو کو کشش کرتا ہے، یہ نیگیٹو کو ریپیل کر رہا ہے پازیٹیو کو، اسی طرح پازیٹیو نیگیٹو کو کشش کرتا ہے، اور دفع کی جو کرنے کی جو خصوصیت ہے کسی جسم پر چارج کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔ پہلا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کے بارے میں ہے۔ تو الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کی تعریف ہم کیا کریں گے کہ کسی چارج شدہ جسم کی موجودگی میں ایک انسولیٹڈ کنڈکٹر کے ایک سرے پر پازیٹیو اور دوسرے سرے پر نیگیٹو چارج انڈیوس کرنے کے عمل کو ہم الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کہتے ہیں۔ الیکٹروسٹیٹک انڈکشن جو ہے وہ وین ڈی گراف جنریٹر میں استعمال ہوتا ہے، اور کیپیسٹرز کے اندر جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ایک چارج جسم کو جب ایک انچارج جو ہے آبجیکٹ کے قریب لایا جاتا ہے تو اس کے ایک سرے پر پازیٹیو اور دوسرے سرے پر نیگیٹو چارج جو ہے وہ انڈیوس ہو جاتا ہے، اس عمل کو ہم الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کہ جب ہم ایک چارج راڈ کو نیگیٹیولی چارج، یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایک
انچارج میٹالک آبجیکٹ ہے اور نیچے اس کے ایک انسولیٹڈ اسٹینڈ پہ ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے. جب ہم اس کے قریب جو ہے ایک نیگیٹیولی چارج پلاسٹک راڈ جو ہے ہم اس کے قریب لے کر آتے ہیں کیونکہ اس پہ جو ہے نیگیٹو چارج ہے، تو اس پہ کیا ہوگا، نیگیٹو چارج ہے وہ پازیٹیو چارج کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور نیگیٹو چارج کو کیا کریں گے، ریپیل کریں گے. تو یہ کیا ہوگا، تمام پازیٹیو چارج جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جائیں گے اور نیگیٹو چارج جو ہے وہ دوسرے سرے پر چلے جائیں گے. یہ فری الیکٹرانز ہیں. تو یہ دیکھیں یہ الیکٹرانز جو ہیں یہ پازیٹیو چارجز ادھر آ گئے اور نیگیٹو چارج جو ہے وہ ادھر آ گئے. تو یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے نیگیٹو چارجز کی اور پازیٹیو چارج کی، نیگیٹو ادھر جا رہے ہیں پازیٹیو ادھر جا رہے ہیں، یہ اس وقت رک جائے گی جب جو نیٹ فورس جو ہے اس کے اندر جو ہے فری الیکٹران پر، میٹل کے اندر جو فری الیکٹران کی جو نیٹ فورس ہے جب زیرو ہو جائے گی تو یہ ڈسٹریبیوشن جو ہے چارجز کی یہ رک جائے گی. اس کے بعد اگر ہم اس میٹالک آبجیکٹ کو ہم گراؤنڈ کر دیں کسی وائر کے ساتھ، اس کو گراؤنڈ سے اٹیچ کر دیں تو کیا ہوگا، سیفیئر از گراؤنڈڈ، ہم نے اس کو گراؤنڈ کر دیا تو کیا ہوگا، یہ اس کا نیگیٹو چارج جو ہے یہ گراؤنڈ ہو جائے گا اور پازیٹیو چارج جو ہے اپنی جگہ پر موجود رہیں گے اس راڈ کی وجہ سے، کیونکہ ان کے درمیان آپس میں فورس آف اٹریکشن ہے. اب اس کو اگر ہم کٹ بھی کر دیں کہ گراؤنڈڈ وائر جو ہے ریموو کر دیں یہاں سے، تب بھی یہ پازیٹیو چارجز جو ہیں یہ اپنی جگہ پر سرے پر موجود رہیں گے اور نیگیٹو چارج کی وجہ سے، حالانکہ ہم نے اس کو ابھی سے ٹچ نہیں کیا ہوا، صرف ٹچ کیے بغیر ہم نے میٹالک آبجیکٹ کے ایک سرے پر پازیٹیو اور دوسرے سرے پر نیگیٹو چارج جو ہے وہ انڈیوس کر دیا. تو یہ مظہر جو ہے کیا کہلاتا ہے، الیکٹروسٹیٹک انڈکشن. اب جیسے ہی ہم اس کو راڈ کو ہٹائیں گے تو یہ چارجز جو ہیں آپس یہاں پہ پھیل جائیں گے. نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے کولم کا قانون. تو کولمز لا، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو کولمز لا میں چارجز، دو چارجز ایک جیسے چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں، دفع کرتے ہیں، جبکہ مخالف چارجز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں. تو ریپلشن بھی فورس ہے، اٹریکشن بھی فورس ہے، اور فورس جو ہے وہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے. فورس کے لیے، ویکٹر کوانٹٹی کے لیے میگنیٹیوڈ کے ساتھ ڈائریکشن کا ہونا بھی ضروری ہے. تو جب دو چارجز کو ہم ایک لاتے ہیں قریب ایک دوسرے کے، دو چارجز، تو کولمز لا کیا کہتا ہے کہ دو چارجز کے درمیان جو فورس ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے پروڈکٹ آف چارجز کے حاصل ضرب کے. یعنی کہ اگر ہمارے پاس دو چارجز ہیں کہ ایف جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے Q1 اور Q2 کے، یعنی Q1 اور Q2 کے حاصل ضرب کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے. یعنی کہ ہمارے پاس دو چارجز ہیں Q1 اور Q2، اور اگر ہم Q1 کی جو مقدار ہے وہ بڑھاتے جائیں اور Q2 کی مقدار سیم رکھیں تب بھی جو ہے وہ فورس، دونوں کے درمیان فورس جو ہے وہ بڑھے گی. اسی طرح اگر ہم Q2 پہ جو ہے وہ چارج کی مقدار بڑھاتے جائیں جبکہ Q1 پہ ہم ایک جیسی وہی رکھیں، سیم رکھیں، تو بھی جو فورس ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ بڑھے گی. یعنی کہ دونوں کی میں سے کسی کے چارج کو بڑھانے سے فورس جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو یعنی کہ فورس دونوں Q1 Q2 کی حاصل ضرب کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اسی طرح اگر ہم ان دونوں چارجز کے درمیان فاصلہ بڑھائیں تو فورس جو ہے وہ کم ہوگی. فاصلے کے بڑھنے سے فورس جو ہے کم ہو جاتی ہے. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو فاصلہ ڈبل کرنے سے
جو فورس ہے وہ 4 گنا کم ہوگی، اور فاصلہ 3 گنا کرنے سے فورس جو ہے وہ 9 گنا کم ہو جائے گی، یعنی کہ فاصلے کا سکوئر۔ تو یہ انورسلی، کیونکہ ایک چیز کے بڑھنے سے دوسری چیز کم ہو رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انورسلی پروپورشنل۔ تو فورس جو ہے وہ فاصلہ کے مربع کے انورسلی پروپورشنل ہے۔ اگر ہم ان دونوں جو ہے پروپورشنل ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے Q1 Q2 کے حاصل ضرب کے، اور یونیورسلی فورس جو ہے یونیورسلی پروپورشنل ہے فاصلہ کے مربع کے R² کے، اگر ان دونوں کو ملا دیں، اکٹھا کر دیں، تو ہمارے پاس کیا ایکویشن آتی ہے کہ فورس F جو ہے ایکول ٹو Q1 Q2 اوور R²۔ یہاں پہ جو یہ K ہے یہ کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی ہے، اور یہ برابر ہوتا ہے 1/4 پائی ایپسلان ناٹ کے۔ دیکھیں یہ آ گیا، فورس برابر ہے K Q1 Q2 R²، جبکہ K کی قیمت جو ہے 1/4 پائی ایپسلان ناٹ ہے۔ ایپسلان ناٹ جو ہے پریمیٹیوٹی آف فری اسپیس ہے۔ K کی قیمت جو ہے فری اسپیس میں وہ ہے 8.988 ایکسپوننٹ 9 نیوٹن میٹر اسکوائر پر کولم اسکوائر۔ تو کولمز لا کیا ہوا کہ دو چارج شدہ اجسام کے درمیان کشش یا دفع کی فورس ان اجسام پر چارج کی مقدار کے حاصل ضرب کے ڈائریکٹلی پروپورشنل، اور ان کے درمیان باہمی فاصلہ کے مربع کے یونیورسلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ ریاضیاتی شکل میں اس کو فورس ڈائریکٹلی پروپورشنل Q1 Q2 کے، اور فورس جو ہے یونیورسلی پروپورشنل ہے R² کے۔ اگر ہم ان دونوں کو ملا دیں تو فورس جو ہے پروپورشنل ہو جائے گی Q1 Q2 اوور R² کے، اور ایکول سائن F برابر ہو جائے گی K Q1 Q2 بائی R²۔ اس کو ہم کہتے ہیں کولم کا قانون، اور F جو ہے دو چارجز کے درمیان فورس ہے جسے کولم فورس کہتے ہیں، اور Q1 Q2 دو چارج کی مقدار ہے، اور R جو ہے ان کے درمیان فاصلہ ہے۔ K ایک کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی ہے، یہاں پہ اس کی قیمت کا انحصار جو دونوں چارجز کے درمیان میڈیم ہے اس پر ہوتا ہے۔ تو سسٹم انٹرنیشنل میں جو K کی قیمت ہے خلا یا ہوا ہونے کی صورت میں K کی قیمت جو ہے وہ 9×10⁻8 آئی تھنک 9 ہے، یہ تو 9×10⁹ نیوٹن میٹر اسکوائر پر کولم اسکوائر ہوتی ہے۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے۔ تو الیکٹرک فیلڈ سے مراد چارج کے الیکٹرک فیلڈ سے مراد چارج کے گرد جو ہے وہ جگہ جہاں پر یہ اپنی الیکٹروسٹیٹک فورس لگاتا ہے، وہ فورس آف اٹریکشن بھی ہو سکتی ہے یا فورس آف ریپلشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ہم الیکٹرک فیلڈ کہتے ہیں۔ یہ جو ایریا جو تیر کے نشان جہاں تک جا رہے ہیں یہ اس کا الیکٹروسٹیٹک الیکٹرک فیلڈ ہے۔ اسی طرح الیکٹرک انٹینسٹی کیا ہوگی کہ کسی یونٹ پازیٹیو چارج اگر ہمارے پاس ٹیسٹ چارج ہے تو اس کی الیکٹرک فیلڈ الیکٹرک انٹینسٹی جو ہے معلوم کرنے کے لیے ہم ایک پازیٹیو چارج کو ہم ایک ٹیسٹ چارج کو اس کے کچھ فاصلے پر رکھیں گے، اور جو فورس جو ہے یہ محسوس کرے گا وہ اس کی الیکٹرک انٹینسٹی ہوگی۔ تو الیکٹرک انٹینسٹی معلوم کرنے کے لیے ہم جو فارمولا استعمال کرتے ہیں وہ E برابر ہے F/Q ہے، جہاں پہ T جو ہے وہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے، F جو ہے جو فورس جو یہ محسوس کر رہا ہے، اور Q0 جو ہے یہ ٹیسٹ چارج ہے۔ یونٹ الیکٹرک انٹینسٹی کا نیوٹن پر کولم ہوتا ہے، اور یہ ایک ویکٹر مقدار ہے۔ تو الیکٹرک فیلڈ
کی تعریف کیا ہوئی؟ کسی چارج کے الیکٹرک فیلڈ سے مراد چارج کے گرد وہ جگہ جس میں کہ دوسرے چارجز پر الیکٹروسٹیٹک فورس لگاتا ہے، الیکٹرک فیلڈ کہلاتا ہے۔ تو یہ جو ہے الیکٹرک فیلڈ کی ڈیفینیشن ہوگی۔ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کیا ہوگی کہ خلا میں کسی مقام پر الیکٹرک فیلڈ کی شدت جو ہے وہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کہلاتی ہے۔ اس کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ چارج جو Q ہے پازیٹیو چارج، اس کے فیلڈ میں کسی مقام پر، اس کے فیلڈ کے اندر کسی بھی مقام پر ہم ایک ٹیسٹ چارج جو ہے پازیٹیو چارج Q0 جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں کچھ فاصلے پر۔ اگر اس پر کچھ فورس عمل کرے اس چارج کی وجہ سے تو اس مقام پر جو الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ E، تو اس کو ہم ظاہر کریں گے۔ E جو اس کا فارمولہ ہوگا E برابر ہے F/Q۔ یہاں پہ F وہ فورس ہے جو اس پر عمل کر رہی ہے، Q0 جو ہے وہ ٹیسٹ چارج ہے۔ اس طریقے سے ہم اس کی الیکٹرک انٹینسٹی معلوم کر سکتے ہیں، یعنی کہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی یونٹ پازیٹیو چارج پر عمل کرنے والی فورس کے برابر ہوتی ہے، اور اس کا یونٹ جو ہے وہ نیوٹن پر کولمب ہے۔ اور اگر کسی جگہ پر الیکٹرک فیلڈ معلوم ہو تو اور اس پر چارج کی مقدار، اس مقام پر چارج پر عمل کرنے والی فورس معلوم کرنے کے لیے ہم یہ فارمولہ استعمال کر سکتے ہیں۔ F برابر ہے QE، یہاں سے F جو ہے Q0 جو ادھر جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا، F برابر ہے QE ہو جائے گا۔ اور اس کی کیونکہ یہ ایک فورس ہے الیکٹرک انٹینسٹی، اس لیے یہ ایک ویکٹر مقدار ہے، اور اس کی سمت وہی ہوتی ہے جو فورس کی ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پہ یہ ڈائریکشن جو ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی ڈائریکشن کو ظاہر، ایرو جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی ڈائریکشن کو، جو فورس کی ڈائریکشن ہے وہی اس کی ڈائریکشن ہے۔ تو الیکٹرک فیلڈ لائنز کیا ہوتی ہیں؟ الیکٹرک فیلڈ لائنز جو ہیں وہ ایریا جو الیکٹرک فیلڈ ہے اس کو الیکٹرک فیلڈ لائن سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پازیٹیو چارج سے یہ باہر کی طرف نکلتی ہیں، جبکہ نیگیٹو چارج میں یہ اندر کی طرف جو ہے وہ آتی ہیں محسوس ہوتی ہیں۔ اس کو یہ پیپر پہ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ تو کسی الیکٹرک فیلڈ میں الیکٹرک انٹینسٹی کی سمت کو جو ہے وہ لائن کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان لائن کو الیکٹرک لائنز آف فورس کہتے ہیں۔ ان کو جو ہے مائیکل فیراڈے کے سائنسدان تھا، انہوں نے اس نے متعارف کرایا تھا۔ یہ صرف خیالی لائنز ہوتی ہیں اور تیر کا نشان جو ہے وہ فورس کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ پازیٹیو چارج میں یہ باہر کی جانب ہوتی ہیں، جبکہ نیگیٹو چارج کی وجہ سے یہ اندر کی جانب ہوتی ہیں۔ اور لائنز آف فورس کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ الیکٹرک فیلڈ کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں پہ یہ قریب قریب ہیں وہاں پہ الیکٹرک فیلڈ کی شدت جو ہے وہ انٹینسٹی کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہے، اور جیسے جیسے دور جا رہی ہیں ان کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے، تو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی شدت جو ہے جیسے جیسے فاصلہ بڑھے گا تو شدت جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔